السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج عظیم کتاب التوحید کا 28واں باب رہے گا، علم نجوم کی شرعی حیثیت۔ علم نجوم یعنی ستاروں کے چال کا علم حاصل کرنا، ایسٹرولوجسٹ جس کو کہتے ہیں۔ اس کی 3 شکلیں ہیں، 2 شکلیں حرام ہیں، شرکیہ ہیں، کفریہ ہیں، اور ایک شکل جائز ہے۔ حرام یا شرکیہ وہ شکل جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ ستارے از خود مؤثر ہوتے ہیں، مطلب ستاروں کے اندر خود تاثیر ہوتی ہے اور ستارے ہی دنیا کے اندر کسی چیز کو رونما کرتے ہیں، جیسے بارش برساتے ہیں یا کسی کی قسمت کو اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں کسی کے ساتھ، یا زمین کے اندر جیسے کبھی بارش کا ہونا یا بھوکمپ کا آنا یا کسی بھی چیز کا اثر یہ خود سے مطلب ستاروں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ستارے خود کرتے ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا۔ جو قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تھا کہ وہ چاند سورج اور ستاروں کے زمینی اشیاء کو پیدا کیا ہے، ایسا وہ سمجھتے تھے کہ زمین کی چیزوں کو ستاروں نے یا سورج اور چاند نے پیدا کیا ہے، مطلب اس کو یہ رب سمجھتے تھے، اور ستاروں کی یہ خیالی تصویر بنا لیا کرتے تھے اور اپنے عبادت خانوں میں اپنے عبادت خانوں میں ان ستاروں کے خود سے نام رکھ لیا کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، ان سے دعا کرتے تھے، ان سے منت مانتے تھے کہ یہ فلاں ستارہ ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے اور اس نے ہمیں یہ دیا ہے، اور یہ زمین کی فلاں چیز اور فلاں چیزیں اس نے بنائی ہے، یعنی ان کو رب سمجھتے۔ ستاروں کی روحیں اترتی ہیں، ان کی روحانیت اترتی ہے، وہ ہم سے کلام کرتے ہیں، یہ سب شیطانی چال ہوتی ہے جو ان لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے، ستاروں کی روحیں اترتی ہیں اور وہ ہم سے کلام کرتی ہیں، تو یہ سب شیطان ان سے کلام کرتا تھا، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ وہی روحیں اتر رہی ہیں اور وہ کلام کر رہی ہیں۔ یعنی ستاروں کو یہ خالق سمجھتے تھے کہ وہ دنیا کے پیدا کرنے والے ہیں اور دنیا کو چلانے والے ہیں، دنیا کے اندر جو بھی کمی اور زیادتی ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ سب انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان کو خالق سمجھتے تھے اور ان کی روحوں کو اپنے اوپر اتارتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ روحیں فلاں چیزوں کا حکم دے رہی ہیں یا باتیں کر رہی ہیں، جو شیطان ان کے اوپر اترتا تھا۔ تو نمبر 1، علم نجوم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا یہ عقیدہ رکھنا کہ شیطان از خود مؤثر ہوتا ہے۔ دوسرا، علم نجوم کی دوسری قسم کا تعلق علم تاثیر سے ہے، یعنی طلوع اور غروب سے زمین کے حوادث پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی اس کے یہ کہنا کہ یعنی غیب کی خبریں کی مترادف ہے، مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ستاروں کے نکلنے کی وجہ سے فلاں ستارہ اس طرف جا رہا ہے اس لیے بارش ہو رہی ہے، فلاں ستارہ عروج پر ہے اس لیے اس کے نام سے جس کا نام ہے یا اس کے غروب ہونے پر یا طلوع ہونے پر فلاں شخص پیدا ہوا ہے، اس منٹ اور اس سیکنڈ میں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام اس ستارے کے پہلے نام کے مطابق رکھا جانا چاہیے، کیونکہ اس کے ستاروں کی وجہ سے اس کی تقدیر جو ہے وہ بلند ہوگی، تو اس کی نسبت کرتے ہیں، اچھا یا برا ہونے کی نسبت ستارے کی طرف کرتے ہیں، اور یہ علم حاصل کرتے ہیں ستاروں کی چال سے، یعنی غیب کا علم حاصل کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں، یا غیب کا علم اس سے حاصل ہوتا ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، غیب کا علم ستاروں کی چال سے حاصل ہوتا ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کو نجومی کہتے ہیں۔ نجومی کو یہ باتیں شیاطین بتاتے ہیں، یہ قسم یہ ایک حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، یہ بھی حرام اور کفر ہے۔ پہلا تو یہ کہ رب ماننا، دوسرا یہ کہ اس کی تاثیر سے دنیا کے اندر کچھ ہونے کا یقین کرنا یا اس کے چال سے غیب کو جاننے کا دعویٰ کرنا،
یہ ادھر سے نکل رہا مطلب اب ایسا ہوگا، جبکہ وہ غیب ہے، اور غیب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورہ نمل آیت نمبر 65۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتی سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ تیسری قسم جو علماء جائز کہتے ہیں، علم نجوم کی تیسری قسم ہے علم تسیر، اس کو کہتے ہیں، یعنی ستاروں کی گردش سے، چاند سورج کے حرکتوں سے وقت کا پتہ لگایا جائے، قبلے کا پتہ لگایا جائے، اور چاند کی منزلوں سے وقت کا پتہ اور تاریخ کا پتہ لگایا جائے، کہ جیسے پہلا جو چاند ہوتا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے، تو اس کی موٹائی کو دیکھ کر کے ہم تاریخ کا پتہ لگائیں کہ اچھا یہ اتنا موٹا ہے، مطلب آج اتنی تاریخ ہے۔ اس طریقے سے اس کی منزلوں کے ذریعے سے تاریخ کا پتہ لگانا یہ جائز ہے۔ صحیح بخاری میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کی 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، ستاروں کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا۔ پہلا، آسمان کی زینت کے لیے، جیسا کہ سورہ ملک آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، کہ ہم نے ستاروں کو آسمان میں ستاروں کو سجایا، یعنی زینت کے لیے اس کو پیدا کیا، خوبصورتی کے لیے پیدا کیا۔ دوسرا، شیطان کو مارنے اور بھگانے کا ذریعہ بنایا، سورہ ملک میں ہی آگے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ شیطان کو مار بھگانے کا اس کو ذریعہ بنایا ہے، سورہ ملک آیت نمبر 5۔ اور دوسرے مقام پر بھی سورہ فصلت آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اور ان کو محافظت کا ذریعہ بنایا، یعنی حفاظت کا ذریعہ بنایا کہ شیطان اوپر جا کر کے اور فرشتوں کی بات نہ سن سکیں۔ تیسرا، بحرور میں راہ معلوم کرنے کے لیے یعنی انسان سمندری سفر میں ہے یا جنگلوں کے سفر میں جا رہا ہے، جنگل کی طرف سے یا ریگستانی سفر میں وہ جا رہا ہے، اور اب اسے راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور وقت بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، تو ستاروں کے ذریعے سے وہ راستے کا پتہ لگاتا ہے کہ یہ ستارہ اس طرف نکلا ہے، یعنی اس کا یہ راستہ جو ہے وہ پورب میں ہے یا پچھم میں ہے، اور اس طریقے سے قبلے کا بھی پتہ لگانا اسی وجہ سے، اور ستاروں سے یا چاند سے وقت کا پتہ لگانا یا سورج سے وقت کا پتہ لگانا، اس کے لیے اللہ رب العزت بنایا۔ تو یہ 3 وجہ ہے ستاروں کے بنانے کی۔ اور آگے فرماتے ہیں جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہے اس نے غلطی کی اور ہر قسم کی بھلائی سے خود کو محروم کر لیا، یعنی اس نے ایک غلطی کی ہے جو شریعت کے خلاف اس نے عقیدہ اور سیکھا ہے اور سمجھا ہے، اور اس نے ہر قسم بھلائی سے محروم رہ گیا، یعنی اس علم کو وہ سیکھتا رہا اور اپنی پوری زندگی کو اس نے تباہ کر لیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے، قتادہ کون؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد، جنہوں نے آپ سے 3 بار قرآن کی تفسیر کا علم سیکھا اور بہت بڑے تابعی ہیں۔ تو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے منازل عمر کا علم سیکھنے کو مکروہ اور ناپسند قرار دیا ہے۔ مکروہ اور ناپسند کیوں قرار دیا ہے؟ کیونکہ لوگ اس کو سیکھنے میں کہیں آگے نہ بڑھ جائیں اور اس سے ہی کہیں غیب کی خبریں بتانا نہ شروع کر دیں اور اپنے ایمان سے ہی ہاتھ نہ دھو دیں۔ اس طریقے سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق نے اس علم کے حصول کی اجازت دی ہے، مطلب صرف اتنا علم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم دشاؤں کا پتہ لگا سکیں اور وقت کا پتہ لگا سکیں، اس کے علاوہ نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک عادی شراب یعنی شراب میں دھت رہنے والا، شراب کے نشے میں رہنے والا، دوسرا قطع رحمی کرنے والا، رحم کے رشتوں کو کاٹنے والا، خونی رشتوں کو توڑنے والا، اور جادو کو برحق ماننے والا، یعنی ستاروں کی تصدیق کرنے والا۔ یہ جادو، کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ جادوئی عمل ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ علم نجوم جادو کی ایک قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا جتنا حصہ سیکھا اس نے اس قدر جادو سیکھا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث تھی، حدیث نمبر 3905، اور مسند احمد نے بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 میں اور 311 میں اس کو نقل کیا۔ تو ابو داؤد میں حدیث نمبر 3905، علم نجوم کا جتنا حصہ سیکھا اس نے اس قدر جادو سیکھا۔ تو اس لیے نجوم کا علم نجوم سیکھنا، ستاروں کے علم کو سیکھنا کہ لوگوں کو ہم تقدیر بتائیں گے اور ان کی جنم کنڈلی بنائیں گے اور اس سے عزت حاصل کریں گے یا دولت حاصل کریں گے، تو اس نے جتنا سیکھا اس نے اتنا ہی جادو سیکھا اور اپنے آپ کو تباہ کیا۔ تو اس کی تصدیق کریں،
تو یہ تصدیق کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں یہ ان گناہوں کی قباحت بتانا مقصود ہے کہ عادی شراب جنت میں نہیں جائے گا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور جادو کو برحق سمجھنے والا یعنی تصدیق کرنے والا، ایسٹرولوجسٹ جو بات کہے، نجومی جو بات کہے، جوتشی جو بات کہے، اس کی تصدیق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں پہ جو اب اس حدیث کو سمجھنے میں بھی ہمیں سلف کا منہج لینا ہوگا کہ صحابہ کرام نے اور تابعین اور تبع تابعین اور علماء کرام نے جنہوں نے اس کو سمجھا، اس کو کس طریقے سے اس حدیث کو سمجھا ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو یہ کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ قرآن کی آیت ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ رب العزت بالآخر اس کو جہنم سے نکال دے یا اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے۔ تو اس حدیث کو ہم کس طرح سمجھیں؟ کچھ باطل نظریات اور فرقے جیسے خوارج اور معتزلہ، خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ اس قسم کی جو بھی وہ حدیث سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو بس وہ کافر کا فتویٰ دے دیتے ہیں، جو ہمیشہ شراب پی رہا وہ کافر ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جس نے رحم کے رشتے کو کاٹ دیا وہ کافر ہو گیا۔ یہ خوارج ایسے فٹافٹ بس فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں ہر کسی کو، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے فتویٰ لگا دیا۔ اور اس طریقے سے معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان سے تو خارج ہو گیا لیکن ابھی کافر نہیں ہوا ہے، ایمان تو اس کا چلا گیا ہے لیکن یہ کافر نہیں ہوا ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ فتوے لگاتے ہیں اور حدیث کو سلف کے، اسلاف کے، علماء کرام کی روشنی میں نہیں سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ لوگ تباہ کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت سے نکل جاتے ہیں۔ بہرحال اس کی پہلی قسم یہ ہے، پہلا نظریہ جو خوارج اور معتزلہ کا ہے کہ یہ ایمان سے خارج ہو گئے اور جنت میں نہیں جائیں گے، یہ غلط ہے۔ دوسرا، اگر کسی کا یہ نظریہ ہو کہ شراب حلال ہے، رشتوں کو توڑنا حلال ہے، جبکہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی ممانعت ہے، اس کو حرام کہا گیا ہے، لیکن یہ اس کو حلال کہے، خود سے اپنی لاجک کو لگا کر کے، اپنے دماغ کے ذریعے سے یا اپنے کسی بڑے کے ذریعے سے یا اپنے کسی عالم کے ذریعے سے وہ یہ کہے کہ یہ حرام، اللہ نے قرآن حدیث میں تو حرام کہا ہے لیکن اس دور میں نہیں ہے، یا اس وقت کا یہ قانون تھا اور ابھی تو یہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یا ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ اسلامی شریعہ نہیں ہے تو ہمارے لیے حلال، کچھ بھی کہہ کر کے یہ اس کو حرام کو حلال کر لیتے ہیں اپنے لاجک سے، تو یہ وہ پیے نہ پیے یہ کبیرہ گناہ ہے اور اپنے آپ کو رب بنانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 31 کے اندر، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تم نے اپنے عالموں اور درویشوں کو الہ بنا لیا، رب بنا لیا۔ اور اس کی تفسیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں جان لیتے تھے؟ یہی ان کو رب بنانا۔ تو یہ ایسا عمل ہے جو دائرے اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ کر کے شراب پیے اور قطع رحمی کرے یا جوتشی کی باتوں کو صحیح سمجھے کہ یہ حلال ہے جبکہ قرآن حدیث میں حرام ہے، تو یہ ایسا جرم ہے کہ جو اپنے آپ کو رب بنانے کے مترادف ہے اور اپنے آپ کو دیدار اسلام سے نکال دینے کی۔ تیسرا، اس حدیث کی تعویل اور تفسیر نہ کریں۔ امام مالک وغیرہ کا قول ہے کہ اس حدیث کی تعویل اور تفسیر نہ کریں، بس جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من وعان اس پر ایمان لے آئے، کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی شراب اور قطع رحمی کرنے والا اور جادوگر، جادو کی بات یعنی ستارہ پرست کی بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کی حرمت کو یہاں پہ سمجھیں، اس کے حرام ہونے کو اور اس کی قباحت کو یعنی اس کی برائی کو ہم لوگ محسوس کریں اور اس گناہ سے بچیں۔ اس کی نہ تعویل کرنا ہے اور نہ ہی تفسیر کرنا، مطلب اس کو بدلنا بھی نہیں ہے، تعویل کرنا یعنی بدل دینا، اور تفسیر بھی نہیں کرنا ہے کہ جو شراب پی رہا وہ تو کافر ہو گیا، وہ تو ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا، اسے آگے بڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں جا کے کہہ دیا رسول اللہ نے تو کہہ دیا۔ چوتھا، علماء یہ کہتے ہیں کہ پہل وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس سے یہ مطلب بھی ہے کہ پہل وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی وہ حدیث کے مطابق جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ذرا سا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ رب العزت اسے ایمان کی برکت سے یعنی توحید کی برکت سے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیں۔ اور کچھ اور علماء کرام پانچویں میں بات رکھتے ہیں، جیسے عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو عادی شرابی ہوتا ہے یا
رحم کے رشتوں کو ختم کرنے والا ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کفر پہ ہی اس کی موت ہو، یہ اللہ کی نافرمانی یا شرک اور کفر پہ ہی اس کی موت ہو۔ بہرحال تو اس میں نہ ہم کو تعویل کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے، جو کہہ دیا گیا اس میں سمجھنا ہے۔ اور ہمارے اس موضوع سے جو بات تعلق رکھتی ہے کہ اگر ہم ان کی بات پر تصدیق کریں گے تو جنت میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا، اور ویسے بھی یہ عمل شرک ہے۔ اللہ رب العزت اس علم کو سیکھنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، بچائے، اور صرف اتنا ہی علم اگر ہم چاہیں ایسٹرولوجی کا اتنا ہی سیکھیں کہ اس سے وقت کا پتہ لگایا جا سکے، دشا کا پتہ لگایا جا سکے، اور اس سے روشنی حاصل کی جا سکے۔ اس کے علاوہ کی جو بھی چیزیں سیکھے گا تو وہ اپنے وقت کو ضائع کرے گا، اور اگر اس نے اس سے ہونے کا یقین کیا تو اس نے اپنے ایمان کو بھی ضائع کر دیا۔ باب نمبر 29، ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اب بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا یا ایسا عقیدہ رکھنا کہ آج یہ ستارہ نکلا ہے اور میری بھی راشی یہی ہے، خود سے اپنے طور پر راشی طے کر لیے کہ وہ اس کے ستارے کا نام یہ ہے اور میرے نام کا پہلا اکشر یہ ہے تو پھر میری راشی یہ ہے، اور اب یہ ستارہ طلوع ہو رہا ہے، عروج پہ آ رہا ہے تو میری مقدر بھی عروج پہ آئیں گے، اور پھر وہ جو جوتشی بتا دے کہ اس کے ایسا ہونے سے یہ اس وقت پیدا ہوا، اس منٹ اور اس سیکنڈ میں، تو اس کا نام اس نام سے رکھنا ہوگا۔ جیسے بعض دفعہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے اور اس وقت میں ہوئی ہے، وقت بھی بتاتے ہیں، کیا ضرورت ہے وقت بتانے کی؟ یعنی کچھ نہ کچھ دماغ کے اندر ہے کہ وقت سے کچھ ہوگا، وقت سے کچھ نہیں ہونا، کہ وہ تو پیدا ہی مسلمان ہوا ہے، اور اس سے بڑی نعمت اور لے کے کیا پیدا ہو سکتا ہے ایک بچہ اس سے بڑی نعمت لے کے اور کیا پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان پیدا ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہو، ایمان پہ پیدا ہو، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو وہ تو اسلام میں ہی پیدا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک بچہ، اس کے اندر نیچ اونچ نہیں ہوتا کہ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، فقیر کی گود میں چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، معصوم نظر آتا ہے چہرہ ہی اس کا، کیونکہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں وہ چیز اس کے اندر آتے جاتی ہے، اور اس کے چہرہ بھی بدلتا ہے، اس کا عقیدہ بھی بدلتا ہے، اور اس کا عمل بھی بدلتا ہے۔ تو کسی وقت میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ بہت قسمت والا ہے، اللہ نے تو اس کو بہت بہتر بنایا ہے۔ اب جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کی مصیبت ہمارے پر آتی ہے۔ 5 دفعہ قرآن کے اندر یہ بات بتائی ہے اللہ سبحانہ کہ جو تم عمل کرتے ہو، جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، جو تمہارے اوپر تکلیف آتی ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ہم پیدا تو بغیر گناہ کیے ہوئے تھے، اب ہم نے گناہ کیا، مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ ہاں اگر اللہ رب العزت نے کوئی تقدیر لکھی ہے اور اس پہ ہم صبر کر رہے ہیں، جیسے کسی کو اندھا بنا دیا، کسی کو لنگڑا بنا دیا، کسی کے ہاتھ نہیں، اور وہ اس پہ صبر کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اور ایگزام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، دے کر کے آزماتا ہے، کبھی لے کر کے آزماتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اس منٹ اور اس سیکنڈ میں اور اس تاریخ کو ہوا ہے، اب یہ بلندیوں پر پہنچے گا، یا یہ وقت تو ٹھیک نہیں تھا اور یہ وقت ٹھیک نہیں تھا اس لیے اتنے جانور ذبح کرنا پڑے گا، یا اتنا صدقہ کرنا پڑے گا، یا اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا جب اس کے مقدر صحیح ہوں گے، اور اس طریقے سے جانا اور جوتشی کے پاس جا کر کے جنم کنڈلی بنوانا، پھر وہ بنا کر کے دیتا ہے کہ فلاں فلاں ستارہ فلاں فلاں ڈیٹ میں نکلے گا، اور اس کے اس ڈیٹ میں یہ گھر سے نہ نکلے، اور یہ ڈیٹ اس کے لیے اچھی ہوگی، یہ نمبرز اس کے لیے اچھے ہوں گے، لکی نمبر ہوں گے، یہ دن ان کے لیے اچھے ہوں گے، یہ مہینہ اس کے لیے اچھا ہوگا۔ یہ سب غیب کا دعویٰ ہے، اور غیب کے دعوے کو یقین کرنا ہے، اور جو اس کو یقین کرے گا، نبی مکرم سے پچھلے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میری شریعت کا انکار کیا، جو میرے پر نازل ہوا اس کا اس نے انکار کیا، یعنی کفریہ عمل ہے، یہ شرکیہ اور کفریہ عمل ہے، دائرے اسلام سے نکال دینے والا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی میں کی ایک چیز یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ جس نے ستارے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ ستارہ نکلا ہے، اس وجہ سے بارش ہوئی، اس کے اثر کی وجہ سے ہوئی، تو گویا کہ اس نے کفر کیا۔ تو اب اس باب کو ہم دیکھتے ہیں، باب نمبر 29، اس میں استسقاء یعنی ستارے کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا، استسقاء یعنی بارش طلب کرنا۔ چاند کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 28 منزلیں مقرر کی ہیں، 13 منزلوں کے بعد ایک ستارہ، چاند کی جب 13 منزلیں ہو جاتی ہیں تو ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور ایک ستارہ غروب ہوتا ہے یا ڈوبتا ہے، اور ایک ستارہ نکلتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ لوگ عقیدہ نکالتے ہیں کہ یہ ستارہ نکلا اس وجہ سے بارش ہوئی یا اس وجہ سے بارش ہوگی، یعنی غیب کو جاننے کا ذریعہ ستارے کو بنا رہے ہیں، جبکہ کوئی چیز کے ذریعے سے ہم غیب کو نہیں جان سکتے، نہ ستارے کی چال سے جان سکتے، نہ سورج کی، نہ چاند کی چال سے ہم جان سکتے، جبکہ یہ جوتشی
ان شیاطین کے بتانے کی وجہ سے بتایا کرتے تھے، جو فرشتوں سے یہ سن کر کے آتے تھے، اور ایک میں 10 باتیں ملا کر کے تو آپ دیکھتے ہیں جوشی کی بات کئی غلط ہوتی ہے، کئی باتیں اس کی غلط نکلتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ فلاں سن میں قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کئی باتیں غلط نکلتی، لیکن کچھ ایک آدھ صحیح نکل جاتی ہے تو لوگ اس پر یقین کر کے اور اپنے ایمان کو گوا دیتے ہیں۔ کیوں گوا دیے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں یہ غیب نہیں جانتی سوائے اللہ کے۔ تو گویا کہ اس نے اللہ کا برابری کسی اور کو دے دیا اللہ کے، اور اس آیت کا اس نے انکار کر دیا۔ اور جس نے کسی ایک آیت کا انکار کیا گویا کہ اس نے پوری آیتوں کا اور پورے صحیفوں کا اور پوری کتابوں کا اس نے انکار کیا۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ستارے کی جب چاند کی جب 13 منزلیں ہو جاتی تھی تو ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا اور ایک غروب ہوتا تھا، تو اس سے یہ کہتے تھے کہ بارش ہوگی۔ تو یہ شرک عمل ہے۔ اور اگر یہ کوئی کہے کہ ستارے کی وجہ سے ہی بارش ہوئی ہے، ستارہ ہی رب ہے، ستارہ ہی اس عمل کو کرتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ اور جس نے یہ کہا کہ ستارے کے وجہ سے، اس کی تاثیر کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ شرک اصغر ہوگا، جو دوسرے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ اس تعلق سے ایک آیت مؤلف نے لائے ہیں، سورہ واقعہ آیت نمبر 82، اور تم نے اللہ کی نعمتوں کی تکذیب کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ تم نے اللہ کی نعمتوں کو، جو بھی نعمتیں ہمیں مل رہی ہے، بارش مل رہی ہے، اولاد مل رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، کان، آنکھ، دل، زمین، سورج، ساری جو نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں، ان نعمتوں کے تعلق سے، اور تم نے اللہ کی نعمتوں کی تکذیب کو یعنی انکار کو، جھٹلانے کو اپنا وتیرہ یعنی وظیفہ، طریقہ بنا لیا، اپنا طریقہ بنا لیا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک بہت پیاری بات، اس کو ضرور نوٹ کریں۔ مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تم نے اپنا وظیفہ یعنی اپنا طریقہ یہ بنا رکھا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلا کر ان کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جھٹلا کر اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اس میں سب سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیں کہ جو کچھ بھی نعمتیں ملی ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، عزت ہے، علم ہے، اس کا کریڈٹ ہم کس کو دیتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ میں نے کمایا، میرا ٹیلنٹ تھا، میرا علم تھا، میری محنت تھی۔ یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے اپنے ٹیلنٹ سے کمایا ہے، اپنی محنت سے، اپنی طاقت سے، تو آپ غور کریں دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے ملیں گے جو آپ سے زیادہ ڈگری رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، آپ سے زیادہ ٹیلنٹ ہے، لیکن نعمتیں اتنی نہیں ہیں جتنی آپ کے پاس۔ بعض دفعہ ان کے پاس گھر نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، اس اونچی پوسٹ پہ نہیں ہے، جبکہ ہر اینگل سے وہ آپ کے نیچے۔ اور کئی لوگ ایسے ملیں گے جو آپ سے کم پڑھے لکھے، ہم سے کم علم رکھتے ہیں، ہم سے کم محنت کرتے ہیں، اور ہم سے اونچے مقام پر، ہم سے زیادہ ان کو نعمتیں دی گئی ہیں۔ تو یہ نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ ہم نہیں ہیں یا مخلوق نہیں ہے، وہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دی ہے، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ اب دیکھیں تفسیر کو، مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تم نے اپنا وظیفہ یعنی اپنا طریقہ یہ بنا رکھا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھوڑ کر ان کو غیر اللہ کے طرف منسوب کرتے ہو۔ نعمت اللہ نے دی ہے اور غیر اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر اللہ رب العزت ہم سب کو اس آیت پہ غور کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ بھی نعمت ہم کو ملی ہے وہ نہ ہماری صلاحیت سے، نہ ہمارے علم سے، نہ ہماری محنت سے، نہ ہماری طاقت سے، نہ ہماری ڈگریوں سے، نہ ہمارے کاروبار سے، یہ ساری نعمتیں جو ملی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے۔ اس میں ہمارا کوئی رول، ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے۔ تو آیت کو دیکھیں، آیت واقعہ، سورہ واقعہ آیت نمبر 82، اور تم نے اللہ کی نعمتوں کی تکذیب کو اپنا وظیفہ بنا لیا، اپنا طریقہ بنا لیا۔ ستارے بھی اللہ کی نعمت ہے، اور ان کو 3 مقصد سے اللہ نے پیدا کی۔ بارش اللہ رب العزت کی نعمت ہے، جو نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، کسی مخلوق کے اثر سے نہیں ہے، کسی مخلوق کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے ستارے کے اثر سے سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک حدیث دیکھیں، جاہلیت 4 کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ ترک نہیں کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں، یہ پیشن گوئی ہے۔ جیسے قیامت کے تعلق سے بہت سی پیشن گوئیاں ہیں کہ یہ عمل ہوں گے، یہ عمل ہوں گے، تو اس میں کئی عمل
ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. کئی علامتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا. جیسے آخر دور میں شراب عام ہو جائے گی, زنا خوری عام ہو جائے گی, خواتین عریہ لباس پہنیں گی, ایسے لباس پہن کر کے بھی ایسا لگے گا کہ لباس نہیں پہنی, یعنی پتلے یا چست چپکے ہوئے کپڑے. مرد کالا خضاب لگائیں گے عورتوں کو دھوکہ دینے کے لیے, اور اس قسم کی گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا. اس قسم کی اور بھی پیشن گوئی نبی مکرم نے قیامت کے تعلق سے دی ہے. یہ پیشن گوئی کیسے دی ہے آپ نے؟ وحی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ کی امت ایسا ایسا کرے گی, اور جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے اور ایک ایمان والا بھی اس دنیا کے اندر نہیں رہے گا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس قدر ناراض ہوگا کہ اس دنیا کو ختم کر دے گا جسے ہم قیامت کہتے ہیں. یہاں پر اس حدیث میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہوں گی جسے اسلام نے منع کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ امت اس پر جمے رہے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے جمے رہیں گے, اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے, کیونکہ ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. یہودی میں اور نصرانیوں میں 71 اور 72 ہوئے ہیں, اور اس امت میں 73 ہوں گے, اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. صاحب نے پوچھا وہ کون سا؟ تو آپ نے فرمایا جس میں اور میرے صحابہ ہیں. نام نہیں بتایا آپ نے منہج بتایا, آپ نے طریقہ بتایا کہ جو قرآن اور حدیث پر ویسا عمل کرتے ہیں جیسے میرے صحابہ کرتے, جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ. اور ایک دوسری حدیث سے بتایا کہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرے, اللہ کی کتاب اور میری سنت پر عمل کرے. اور سنت ہم کو کہاں سے پتہ چلتی؟ حدیث سے پتہ چلتی. ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں دور جہالت کی رسموں کو اپنے پیر کے نیچے رونتا ہوں, میں اپنے پیر کے نیچے دفن کرتا ہوں. کتنی جرت مسلمان کی کہ وہاں سے اکھاڑ کر لا رہا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ قبرستان میں دفن کر, اپنے پیر کے نیچے دفن, اور وہاں سے نکال رہا ہے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے, فلاں نسب کا ہے, اور ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا. یہ جہالت کی رسم ہے. جیسے اس حدیث میں پہلے ہی نمبر پہ رکھا حسب و نسب اور خاندانی شرف و فضیلت پر فخر کرنا, خاندان پہ فخر کرنا کہ میں سید ہوں, میں پٹھان ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں برادری سے ہوں, ہمارے یہاں برادری چلتی ہے, ہم فلاں برادری سے, وہ تو فلاں برادری کا ہے. اس کو بولنے کا انداز بھی ایسا, وہ تو کسیرا ہے, لگ رہا نا بولنے سے کہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہے. یہ دور جہالت کی آواز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے پیر سے رونتا ہوں. اور یہ خطبہ آخری جو خطبہ تھا ان خطبوں میں سے تھا. حجۃ الوداع کے جو الگ الگ مقام پہ رسول اللہ نے خطبے دیے تھے اس میں سے یہ خطبہ تھا کہ میں ان چیزوں کو اپنے پیر کے نیچے رونتا ہوں. یہ حسب کا تانا نہ دینا کسی کہ میں فلاں خاندان سے اور تم فلاں خاندان سے, تم سے میرا رشتہ نہیں ہو سکتا, تم سے میری بیٹھ تک نہیں ہو سکتی. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرے کے نسب اور خاندان میں نقطہ اور عیب نکالنا اور تانا دینا. خاندان میں عیب نکالنا, کسی کے باپ کے اوپر عیب نکالنا, اس کے خاندان کے اوپر عیب نکالنا, اس کے سرنیم کے اوپر عیب نکالنا, اس کے قبیلے کے اوپر عیب نکالنا, یہ سب دور جہالت. اسلام نے اس کو ختم کیا. نکاح کے تعلق سے نبی اللہ رب العزت کا پہلے حکم دیکھیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مومن مومن سے نکاح کرے اور مشرک مشرک سے کرے. یعنی مومن مشرک سے نہیں کر سکتا, مشرک مومن سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العزت کا حکم. اب اس آیت کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں نکاح کے تعلق سے جو آپ نے حدیث بیان فرمائی کہ 4 چیزیں دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے. حسب اور نسب دیکھ کر کے, یعنی یہی خاندان, قبیلے, برادری. دوسرا مال و دولت دیکھ کر کے. تیسرا حسن و جمال کو دیکھ کر, خوبصورتی کو دیکھ کر. چوتھا دینداری کو دیکھ کر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ تم دینداری کو ترجیح دو. ہم زندگی کے اندر جتنا تکلیف اٹھاتے ہیں اس میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75% جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے اس حدیث کے انکار کرنے کی وجہ سے. آپ نے حکم دیا کہ تم دینداری کو ترجیح, لیکن جب ہم اپنا نکاح کریں یا بیٹی کا کریں یا بہن کا کریں, یہی 3 جگہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے, اور اس میں ہم دینداری کو نہیں سمجھتے. دینداری صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ نماز پڑھتا ہے مطلب دیندار ہے. نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے رسول اللہ کے پیچھے. عبداللہ ابن عبی ایک نماز بھی نہیں چھوڑتا تھا, سنت طریقے سے پڑھتا تھا. اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ مومن مومن سے کرے, ایمان والا ایمان والے سے کرے. تو ہمیں توحید دیکھنا ہوگا. سب سے پہلے ایمان کے اندر کا سب سے پہلا رکن جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان, رسالت پر ایمان, آخرت پر ایمان. صفات سمجھنی ہوگی ہم کو, مومن کی کیا صفت ہے, منافق کی کیا صفت ہے, کافر کی کیا صفت ہے, اور اس کے لیے ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہوگا. تب ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون شخص مومن ہے اور کون منافق. اب صحابہ کرام نے حدیث پر کیسے عمل کیا, سبحان اللہ. دیکھیے یہ 3 چیزیں پورا ایکسپلین کر دیتی ہے, ہمیں کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں. میں نے آپ کو اللہ کا کلام سنایا, سورہ بقرہ کی آیت, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 4 چیزیں دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں لوگ, لیکن تم
اب ہمارے لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، دیندار دیکھو، اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو تو ٹھیک ہے، لیکن دینداری کو دیکھو، خوبصورتی ہو معلوم وہ چلے گا، لیکن پہلے دینداری۔ اگر یہ سب نہ بھی ہو سب چل جائے گا، لیکن دینداری نہ ہو یہ نہیں چلے گا۔ اب صحابہ کرام نے اس پہ کیسے عمل کیا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہودی مال کو دیکھ کر کے نکاح کرتے تھے، نصرانی خوبصورتی کو دیکھ کر کے نکاح کرتے تھے، مشرکین مکہ حسب اور نسب کو دیکھ کر کے کرتے، مشرکین مکہ، اللہ اکبر، مشرکین مکہ حسب اور نسب کو دیکھ کر کے۔ اب ہم دیکھ لیں ہم کیا ہے۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں ہم دینداری کو ترجیح دیتے تھے، کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس ملک سے ہے۔ وہاں تو الگ الگ ملک کے لوگ نبی مکرم کے پاس آ رہے تھے، کچھ نہیں پتا یہ کہاں کے، الگ الگ ملک سے آ رہے ہیں، کہ پتا چلا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آخری نبی کے انتظار میں پوری دنیا تھی، کیونکہ پوری دنیا ظلم سے اٹ چکی تھی۔ دنیا جو ہے وہ ظلم کا شکار تھی، ہر بڑا آدمی چھوٹے کے اوپر ظلم کر رہا تھا، ہر پاور والا اور دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا تھا، ہر فیلڈ کے اندر ظلم جو تھا وہ پھیل چکا تھا۔ دنیا کرا رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ آخری مسیح کب آئے گا، کل کی اوتار کب آئیں گے، آخری نبی کب آئیں گے، اور آنے کے پورے اثرات پورے ہو چکے تھے۔ تورات اور انجیل نے جو خبریں دے چکی تھی وہ پوری ہو چکی تھی، اور لوگ انتظار میں تھے، ہر مذہب کے لوگ انتظار۔ راجہ بھوج ہندوستان سے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے اسلام قبول کیا اور وہیں رکے۔ اور ایک دن رسول اللہ نے جب بتایا کہ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، آپ واپس جائیں، تب یہاں پر آئے، اور آج ان کی قبر جو ہے بھوپال کے پاس بھوجپور جو کہلاتا ہے وہاں پر۔ یہ ان کی کتابوں میں، قرآن حدیث سے نہیں، کیونکہ کئی لوگ ملنے کے لیے رسول اللہ سے آئے تھے، ہر باتیں قرآن حدیث کے اندر نہیں مل پاتی ہیں، تو انہی کی کتابوں کے اندر یہ بات ہے کہ راجہ بھوج وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے اس طریقے سے، تو لوگ آتے تھے اور وہاں پر صحابہ کرام یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کون سے خاندان کی ہے، کون سے قبیلے سے، فلانا ہے، کچھ ایمان والا ہے، توحید والا ہے، شرک کا انکار کر دیا ہے، بس یہ نکاح کے قابل ہے۔ اور مشرکین مکہ کیا دیکھتے تھے؟ جو آج کل ہم لوگ کے ہاں دیکھے جاتے ہیں، جو مسلمان دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں جا کر کے بیٹھے تو لڑکی کے بارے میں بعد میں پوچھیں گے، پہلے پوچھیں گے کہ آپ کا سرنیم کیا ہے، اچھا آپ یہ ہو، نہیں آپ کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جاہل لوگ ہیں۔ صحابہ نے فرمایا کہ عرب کے جو مشرکین ہیں وہ اس طریقے کی بات کیا کرتے۔ ہم کیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے نہیں ہو جائے گا۔ مسلمان تو عرب کے سارے لوگ مسلمان تھے، مکہ کے سارے لوگ مسلمان تھے، دین ابراہیم پہ تھے۔ ہم اپنے عمل سے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم کیا ہے۔ یہ بہت ہی بدترین چیز ہے جو آج مسلمانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین جانتے بھی نہیں، دین جانتے بھی نہیں، اس لیے ٹھوکر بھی کھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خوبصورتی دیکھتے ہیں، چلا کر دیکھ رہے ہیں، آواز دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں، ناک چپٹی ہو گئی، موٹی ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ اور جتنا زیادہ باریکی سے بہو کو لے کر کے آتی ہے، پھر بہو اتنی زیادہ باریکی بھی بتاتی ہے، کیونکہ دین نہیں ہے تو چن کے ہی لایا گیا ہے نا، تو کانٹے لائے ہیں تو کانٹے ہی ملیں گے۔ پڑھا لکھا پوچھتے ہیں پڑھے لکھے کیا ہیں، تو علم کیا چیز ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کرائٹیریا یا معیار علم کا۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر کو عالم نہیں بولتے، انجینئر کو عالم نہیں بولتے، لائر کو عالم نہیں بولتے۔ عالم کس کو بولتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے امیون لا یعلمون الکتاب، وہ امی ہے، ان پڑھ ہے، جو کتاب کا علم نہیں رکھتا۔ یہ ایک فیلڈ کا نالج ہے کہ اس نے علم ہے، ایک فیلڈ کا کہ اس نے میڈیکل کا علم سیکھا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، کس طریقے سے ماں باپ سے بات کرنا ہے، رشتہ داروں سے کرنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اس کا اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ کی بچی کے حقوق ادا کر پائے گا یا نہیں، اس نے حقوق کا علم سیکھا یا نہیں، اس نے بات کا ادب سیکھا یا نہیں، اس نے رشتہ داری کو نبھانے کا ادب ہے یا نہیں۔ تو علم کسی فیلڈ کا علم سن کر کے کہ ہاں لائف اس کے سیٹل ہے، اللہ اکبر، عجیب معاملہ۔ لائف کس کی سیٹل ہے نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، اس کی تقدیر اللہ کے اختیار میں۔ خود سے یہ اندازہ لگانا کہ ہاں یہ پیسے والا ہے اور صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوسرے دن وہ طلاق دے دے، دوسرے دن وہ گالیاں بکنا شروع کر دے، شراب پی کر کے مارنا شروع کر دے، سب چلے گا۔ تو اللہ کے نبی کی حکم پہ ہی کامیابی ہے، آپ کی سنتوں پر ہی کامیابی۔ تو علم وہ ہے جو زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ کا کیریکٹر، اور کیریکٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کے اوپر آئی ہوئی شریعت میں بہترین اسوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے نبی کی زندگی ہے، جو قرآن و حدیث کا عملی نمونہ ہے، تو وہ دیکھنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ چلے آئے حدیث کے اوپر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کی 4 کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ ترک نہیں کریں گے۔ حسب و نسب یعنی خاندان و قبیلہ کے شرف و فضیلت پر فخر کرنا کہ میں اس خاندان۔ دوسرا، دوسروں کی نسب یعنی سجرہ، یہ فلاں سے فلاں سے فلاں سے، اور خاندان میں نکتہ اور عیب نکالنا اور تانا زنی کرنا کہ اس کے خاندان میں تو پورے شرابی،
اس کے خاندان میں تو پورے جوانی، اس کے خاندان میں تو فلاں. کہاں پر کون پیدا ہو جائے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کیا کہیں گے پھر؟ سب بت پرست بت بناتے اور اس کی عبادت کرتے، اور ابراہیم خلیل پیدا ہو گئے اللہ کے. تو وہ خاندان ایسی ہے اور اس میں ایسے ہی ہوں گے، یہ بھی غیب کا دعویٰ کرنا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہاں کس کو پیدا کر دے، اللہ کس خاندان میں کس نسل کے اندر اللہ رب العزت کس کو پیدا کر. اللہ نہیں فرمایا قرآن کے اندر کہ میں مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہوں. یا مردہ قوم جس کو کافر کو مردہ کہا اللہ نے، اس سے زندہ نکالتا اللہ. یہ شان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے، مفسر نے بتایا. تیسرا، اس حدیث میں واپس آئے نہیں تو وقت اسی میں چلا جائے گا. ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا. ستاروں کے اثر سے، یہ ستارہ فلاں جگہ نکل رہا ہے اب بارش ہوگی، اس کو بھی باقی رکھے گی امت. اور چوتھا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا. ماتم کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، چوڑی پھوڑ رہے ہیں، سر پٹک رہے ہیں، اب تو میں تباہ ہو گئی، اب تو میں برباد ہو گئی، اب مجھے کون کرے گا، اب میرا کوئی پرسان حال نہیں بچا. اس کی زبان یہ بتا رہی ہے کہ اس کا پورا عقیدہ جو تھا اپنے شوہر کے اوپر تھا، اللہ تو ہے ہی نہیں، اب میں تو تباہ ہو گئی، زندگی برباد ہو گئی. جبکہ زندگی اور موت کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، رزق کا مالک اللہ رب العزت ہے. اور اس طریقے سے اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، گال کو مارنا اور اس طریقے سے چیخنا کہ میں ہی ملی تھی اور میری یہ زندگی چلے گئی اور بچوں کا کیا ہوگا اور ان کو کون پالے گا. پالنے والا اللہ ہے، شوہر نہیں ہے. اور کچھ دیر کے بعد پھر خاموش بیٹھ جانا، پھر کوئی مہمان آیا پھر چیخنے لگنا، پھر کچھ خاموش بیٹھ گیا، پھر تھوڑی دیر میں بتائیں. ان کو صدمہ بھی رک رک کر کے ہوتا ہے، تماشے ہیں یہ صرف. ہاں تکلیف ہوتی ہے تو آنسو نکلنا چاہیے، اس کی اجازت ہے اور اس کے لیے نہیں روکا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھی. غم ہوتا ہے، دل جو ہے وہ غمگین ہوتا ہے، لیکن غمگین ایسا ہو جانا کہ اللہ کی تقدیر کا ہی انکار کر دینا، یا اللہ کے فیصلے کا انکار کر دینا، یا اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو جانا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. اللہ کے فیصلے سے مومن کبھی ناراض نہیں ہوتا، اللہ کی رضا پہ وہ راضی رہتا ہے. اللہ نے دیا تھا، اس نے لے لیا. کوئی چیز ہمیں استعمال کرنے کے لیے دے اور لے لے تو کیا ہم ناراض ہو جاتے؟ نیز آپ نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے گندم کی شلوار اور خارش کی قمیص پہنا کر اٹھایا جائے گا. حشر کا میدان 1 میل پر سورج ہے، اور ایسا لباس جو آگ کو تیزی سے پکڑتا ہے، جیسے پیٹرول، ذرا سی بھی آگ دکھی اور وہ فٹ سے اس کو پکڑ لیتا ہے. اس طریقے سے یہ گندم اور خارش جو مٹیریل ہے یہ آگ کو تیزی سے پکڑتا ہے. ایسی چیز اس کو پہنائی جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صبر پہلے مرحلے پہ ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. سال 2 سال بعد، 1-2 مہینے بعد، 1-2 دن کے بعد تو دھیرے دھیرے صبر آ جاتا ہے. اصل جو ہے وہ صبر پہلے مرحلے پہ، جیسی پتہ چلا ویسی صبر آئے کہ نہیں میرے رب کی رضا ہے. اور پھر دکھانے کے لیے نہیں رونا کہ اگر میں نہیں رہوں گی تو وہ کیا بولیں گے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا رب کیا کہے گا، رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے. کافی وقت ہو گیا، چلیں ایک حدیث جو اس موضوع پہ، ایک حدیث اور ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 71. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات بارش ہونے کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. مطلب حدیبیہ کے مقام پہ آپ رکے ہوئے تھے، رات آپ نے وہیں قیام کیا، صبح فجر کی نماز صحابہ کو پڑھایا. اور جیسے آپ کا معمول تھا کہ فجر نماز کے بعد مقتدی کی طرف، لوگوں کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے اور لوگ آپ سے خواب کی تعبیر وغیرہ پوچھا کرتے تھے، تو اسی معمول کی طرح آپ بیٹھ گئے اور کہتے ہیں. آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ حدیث ہے. اور آپ فرما کہہ رہے ہیں جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا، یعنی حدیث بھی وہی ہے. پھر سے سمجھ لیں حدیث کا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا. تو اللہ نے کیا فرمایا، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا وہی قرآن ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ حدیث ہے. اور رسول اللہ کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا. تو کیا پتہ چلا کہ حدیث بھی وہی ہے، اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. رسول اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. دین کے اندر جو بھی آپ نے بیان فرمایا وہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے. دین کے اندر 2 قسم کی وحی ہے، وحی ہے جلی، وحی ہے خفی. وحی ہے مطلوع اور وحی ہے غیر مطلوع. وحی مطلوع جو تلاوت کی جاتی ہے، غیر مطلوع جو تلاوت نہیں کی جاتی یعنی حدیث. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض نے مجھ پر ایمان کی حالت میں صبح کی، مطلب صبح ہوئی تو بعض بندے میرے ساتھ ایمان کے ساتھ تھے، یعنی اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اور بعض نے کفر کے حالت میں کی. جو صبح کی وہ کفر کی حالت میں کی، کیونکہ رات میں ایک عمل ہوا تھا اور جس کے عقیدے کی بنا پر وہ کافر اور مومن ہو گئے.
ان میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، رات اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مومن ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ بارش ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ کافر ہیں اور ستاروں پر انہوں نے ایمان لائے۔ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو بارش کس کے حکم سے ہوئی؟ اللہ کے حکم سے، کسی کی وجہ سے نہیں ہوئی، تو ستاروں کی وجہ سے جس نے کہا وہ کافر ہو گیا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کی، حدیث نمبر 71۔ اب اس میں کچھ بھی کہنے کی بات نہیں، یقین جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھی رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے مفید ثابت ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ آیت نازل فرمائی، سورہ واقعہ آیت نمبر 75 سے 76 تک۔ مجھے قسم ہے ستاروں کی منزلوں کی، اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھاتا ہے، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ مجھے قسم ہے ستاروں کے منزلوں کی، یعنی ستاروں کی اللہ نے منزلیں طے کی، جیسے چاند کی منزلیں طے کی ہیں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چاند کی 28 منزلیں آربٹ، اس کے گھومنے کا ایریا دائرے کار، تو ایسے سارے ستاروں کے ایک ایریے ہیں، اس ایریے کے اندر بھی، اس گولے کے اندر، اس راؤنڈ کے اندر، اس آربٹ کے اندر وہ گھومتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ نے طے کیا ہے۔ آپ دیکھیں، مجال نہیں ہے کہ کوئی ستاروں کا جھنڈ گیلیکسی کسی دوسرے گیلیکسی سے جا کر ٹکرا جائے، کوئی ستارہ کسی دوسرے ستارے سے جا کر کے ٹکرا جائے، کوئی قریب آ جائے، کوئی دور چلا جائے۔ چاند ہزاروں سال سے جس انداز میں چل رہا ہے اسی انداز میں چل رہا ہے۔ زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے کم و بیش اس اسپیس کے اوپر سفر کر رہی ہے، چل رہی ہے، لیکن مجال نہیں ہے کہ وہ سورج سے ذرا سا قریب ہو جائے یا ذرا سی دور ہو جائے، اور اگر ہو جاتی تو اس دنیا کے اندر کوئی جینے والا بچتا ہی نہیں۔ اگر قریب ہو جاتی تو جل جاتے، دور ہو جاتی تو ٹھنڈ میں مر جاتے۔ یہ منزلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کی، اور اس کی قسم کھاتا اللہ، قسم ہے ستاروں کی منزلوں کی، اگر سمجھے تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑی بات ہے واقعی۔ جو فلکیات کا علم حاصل کرتے ہیں، اسپیس کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کیسا سسٹم ہے، عقل حیران کر دینے والا سسٹم۔ تو اللہ فرماتا اگر سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ قرآن مجید بلند مرتبے والا ہے، بے شک یہ قرآن بلند مرتبے والا۔ ایک ہوتا ہے قسم اور جواب قسم۔ قسم کھائی جا رہی کس چیز کے لیے؟ کس چیز کی عظمت کو بتانے کے لیے، کس چیز کی اہمیت کو جتانے اور بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، کس وجہ سے اللہ قسم کھا رہا ہے؟ تو یہ پورے فلکیات کے نظام کی قسم کھا کر کے، ستاروں کی منزلوں کو قسم کھا کر کے اللہ رب العزت اس کلام کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، کہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ بے شک یہ قرآن بلند مرتبے والا ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اصل جو قرآن ہے وہ لوح محفوظ میں، وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور وہاں سے جس آیت کو جب چاہا جبریل امین کو دے کر کے اور نبی مکرم تک پہنچایا۔ اس طریقے سے قرآن کا نزول ہوا 23 سال کے اندر۔ تو اللہ یہاں فرماتا ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام کی طرف یہ جنات اور یہ شیاطین اور یہ جوتشی اور یہ ریکھاؤں کو دیکھنے والے اور بھوشوانی کرنے والے، یہ پلیت لوگ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو چھو سکیں، اس کے قریب جا سکیں، اور یہ شیاطین کی اوقات نہیں ہے کہ اس کلام تک یہ پہنچ سکے۔ پہرے لگ چکے ہیں آسمان پہ، کوئی نہیں جا سکتا وہاں، کوئی شیاطین نہیں جا سکتا۔ صاحب ساخب اس کا پیچھا کر کے اسے جلا کر کے ختم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ نے فرمایا اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ تو پھر کیا تم اس کلام سے بے اعتنائی اور بے حرمتی کرتے ہو؟ اس کلام سے بے اعتنائی کرتے ہو، یعنی اس کے علاوہ تم دنیا کے ہر علوم کو سیکھتے ہو اور اس سے کنارہ کرتے ہو، اس علم سے بھاگتے ہو، تو بے اعتنائی اور بے مروتی کرتے ہو۔ تم نے جو اس کا ادب تھا، جو اس کا مقام تھا، جو اس کی عزت تھی، اس کو تم نے پامال کیا۔ یعنی اللہ تم سے کلام کر رہا ہے اور تم اس سے کلام نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے بڑی روگردانی اور اس سے بڑی بے حرمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے پوری مخلوق کے اوپر خالق کا مقام ہے، اس طریقے سے سارے کلاموں کے اوپر اللہ کے کلام کا مقام۔ اللہ کلام کر رہا ہے اور اس کے کلام کو نہیں سمجھنا چاہتے، اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، کیا جواب دیں گے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جب رسول مکرم حشر کے میدان میں کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ کتنا وقت لگاتے ہیں ہم قرآن کی اپنے رب سے بات کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ محبت ہے ہم کو اللہ سے۔ جس سے محبت ہوتی ہے کیا اس سے بات کرے بغیر رہ سکتے ہیں؟ اس کے نام کو جانے بغیر رہ سکتے ہیں؟ جانتے ہیں ہم اللہ رب العزت کے ناموں کو تو چھوڑیں، ناموں کے رولز کو نہیں جانتے کہ اللہ کے نام کے کیا رولز ہیں۔
اس کے بعد محبت کا ہی باب آ رہا ہے کہ اللہ سے محبت کیا چیز ہے، کیسی ہونا چاہیے، اور ہمیں کس سے محبت ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر کیا تم اللہ کے کلام سے بے اعتنائی اور بے مروتی کرتے ہو اور اس کی تکذیب کرنے کو اپنا وتیرہ بنا لیا، اس کی تکذیب کرنے کو اپنا وتیرہ بنا لیا. اس کی تفسیر پہلے ہو چکی ہے کہ اس کی تکذیب، اس کے انکار کو اپنا تم نے طریقہ بنا لیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں مزید ہم کو غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.